المجيد والبرهان الرشيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پڑھیں جی پڑھیں، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رجب کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے میں داماد رسول خلیفہ چہارم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے. اس لیے آج کے جمعہ میں ہم ذکر علی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ذکر علی کی برکتوں سے ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرمائے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خاندان بنو ہاشم کے ساتھ ہے، اور خاندان بنو ہاشم کو نہ صرف مکہ کے اندر بلکہ پورے عرب کے اندر عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اور اتنی عزت ہوتی تھی بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والوں کی کہ چور اور ڈاکو جب رستے میں باقی لوگوں کا سامان لوٹا کرتے تھے، اگر کوئی ان کو بتا دیتا کہ میرا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ ہے، تو وہ لٹیرے اور ڈاکو بھی بنو ہاشم کو ان کا سامان، ان کی رقم واپس کر دیا کرتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس دور میں خانہ کعبہ شریف کی جو انتظامیہ تھی وہ بنو ہاشم کے پاس تھی. اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، آنے والوں کی خدمت کرنا، مہمانوں کا استقبال کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری بنو ہاشم کے ساتھ تھی. تو اس لیے بنو ہاشم کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. آپ کے والد کا نام جناب ابو طالب ہے، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. باپ نے آپ کا نام علی رکھا
والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور آپ ذرا نسبت دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش سے پہلے حضور کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 سال عمر ہوئی تو والدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ 8 سال عمر ہوئی تو حضور کے دادا حضرت جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے اور حضرت علی کے والد جناب ابو طالب کو یہ وصیت کی تھی حضور کے حوالے سے کہ یہ جو میرا پوتا ہے یہ عام پوتوں جیسا نہیں ہے، میں اس کے اندر ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو عام بچوں میں مجھے نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ بچہ یقیناً بڑا ہو کے کچھ بنے گا، کچھ کرے گا، تو اے ابو طالب میں تمہیں باپ ہونے کی حیثیت سے وصیت کر رہا ہوں کہ اپنے اس بھتیجے کو بھتیجا نہ سمجھنا بلکہ اپنی سگی اولاد سمجھتے ہوئے میرے اس پوتے کی خدمت بھی کرنا اور ان کے ساتھ عزت و شفقت کا تعلق بھی قائم کرنا۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا بچپن گزارا ہے تو جناب ابو طالب کے گھر میں، یا یوں کہہ لیں حضرت علی کے گھر میں، اور آپ کے ماں باپ نے حضور کو جو ہے وہ جوان کیا اپنے گھر میں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت علی کے جو والد تھے جناب ابو طالب وہ کثیر العیال تھے، اولاد زیادہ تھی، آمدن کا کوئی اتنا ذریعہ نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے چچا سے یہ کہا کہ آپ ایسے کریں، علی کو میرے سپرد کر دے، میرے حوالے کر دیں، جس طرح آپ نے میرے بچپن میں میرا خیال رکھ کے مجھے پال پوس کے جوان کیا ہے، اسی طرح میں آپ کے بیٹے علی کا خیال رکھ کے اسے پال پوس کے میں اپنے گھر میں جوان کروں گا۔ تو حضرت علی شیر خدا کی یہ خصوصیت ہے کہ بچپن سے ہی آپ کا تعلق حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ آپ کے جو والد ہیں جناب ابو طالب، وہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے تھے، مگر ان کے دل میں حضور کا ادب، عزت، احترام اور محبت اتنی تھی کہ جناب ابو طالب اپنی سگی اولاد سے بھی اتنا پیار نہیں کیا کرتے تھے جتنا پیار وہ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ شیب ابی طالب کے وہ 3 سال کے جب مکے والوں نے بنو ہاشم کو قید کر دیا ایک گھاٹی میں، سوشل بائیکاٹ کر دیا، نہ ان کے پاس کوئی جائے گا، نہ ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز دیں گے، سوشل بائیکاٹ کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ 3 سال میرے اوپر اتنے مشکل تھے کہ ان 3 سالوں میں میں درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا کرتا تھا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ گرم پانی کر کے اس میں چمڑا بھگو کے اسے نرم کر کر کے میں کھایا کرتا تھا۔ تو شیب ابی طالب کے ان 3 سالوں میں بھی حضرت علی کے والد محترم جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب رات ہو جاتی تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے چچا مجھے اپنے بستر پہ نہیں سونے دیتے تھے کہ رات کی تاریکی میں کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، وہ انہیں الگ بستر پہ سلایا کرتے تھے، اور حضور کے بستر کے اوپر جناب ابو طالب اپنے بیٹوں کو سلا دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی حملہ ہو تو یہ جو امانت ہے میرے پاس یہ محفوظ رہے، اس کی حفاظت میں میری اولاد شہید ہوتی ہے تو وہ ہو جائے۔
اتنا تعلق تھا حضرت علی کے والد کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جو حضرت علی کی امی جان ہے حضرت فاطمہ بنت اسد ان کا نام ہے، وہ دنیاوی رشتے میں تو حضور کی چچی لگی، چونکہ چچا کی بیوی تھی تو چچی لگی، مگر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میری چچی نے چاچی بن کے نہیں پالا ہے، انہوں نے مجھے ماں بن کے میرے ساتھ تعلق محبت قائم کی۔ وہ میرے ساتھ ماؤں والا برتاؤ کرتی تھیں، ماؤں والا سلوک میرے ساتھ کیا کرتی تھیں، اور پھر حضور علیہ السلام کسی کا احسان نہیں رہنے دیتے۔ اول تو حضور پہ احسان کر کوئی نہیں سکتا، مگر جس نے بھی نبی پاک کے ساتھ نیکی کی ہے حضور نے اس کا احسان رکھا نہیں ہے اپنے پاس۔ حضرت علی کی والدہ کا جب انتقال ہوتا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کے اوپر پہنی ہوئی چادر اتار کے علی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی آج تیری ماں ہی رخصت نہیں ہو رہی، وہ میری بھی ماں لگتی تھی، یہ میری چادر لے جاؤ اور میری چادر میں جا کے اپنی ماں کو کفن تم نے عطا کرنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جواب دیا ہے، محبت کا جواب محبت سے دیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت علی کی والدہ کی قبر خود اپنے ہاتھوں سے حضور نے تیار کی ہے، اور جب قبر تیار ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں اترے، نہ صرف اترے بلکہ اتر کے نبی پاک لیٹ گئے، اس قبر میں لیٹ گئے حضور اس قبر میں، اور اپنے وجود کو اور اپنے جسم کو نبی پاک اس قبر کے ساتھ مس کرنے لگے، اور اپنے وجود کو کمر کو یوں قبر کی مٹی کے ساتھ دبا لیا حضور نے، اور پھر لیٹے لیٹے دعا کی کہ اے باری تعالی یہ جو فاطمہ بنت اسد اس قبر میں آنے والی ہیں یہ میری چاچی نہیں لگتی تھی، یہ میری ماں لگتی تھی، اور اے باری تعالی میں تیری بارگاہ میں اپنا بھی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور باقی انبیاء کا بھی وسیلہ پیش کرتا ہوں، اپنے فضل و کرم سے میری ماں کی کامل بخشش عطا فرما دے۔ تو یہ حضرت علی شیر خدا کے خاندان کا وہ تعلق ہے کہ باپ جناب ابو طالب نے ساری زندگی نبی پاک کی حفاظت کی، پہرا دیا حضور کے اوپر، والدہ نے ماں بن کے پالا۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر یہ موتا کے میدان میں شہید ہوئے، دشمن کو جب پتہ چلا کہ یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور علی کے بھائی ہیں، تو انہوں نے حضرت جعفر طیار کے پہلے ایک بازو کو کاٹا پھر دوسرے بازو کو کاٹ دیا، مسلح کیا آپ کے جسم کا۔ نبی پاک کو جب پتہ چلا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے مسکرانا شروع کر دیا، پوچھا حضور پہلے جعفر کی شہادت کی خبر پہنچی اور بازو کٹنے کی خبر پہنچی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اب مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان لوگوں نے تو میرے بھائی کے بازو کو کاٹ دیا تھا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ رب نے جعفر کو جنت کے نورانی پر لگا دیے ہیں اور جعفر ان پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے جنت کی سیر کر رہا ہے، جعفر جنت کی سیر کر رہا ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کے میں مسکرا پڑا۔ تو حضرت علی خود بھی، آپ کے بھائی حضرت جعفر، حضرت عقیل، تینوں بھائی نبی پاک کے صحابی بنے، نبی پاک کے غلام بنے، اور حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی یہ وہ خاتون ہے کہ جن کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سفر معراج کا آغاز فرمایا تھا، حضرت ام ہانی کے گھر سے، اور جب حضور واپس آئے تو بھی اپنی بہن اور حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں نبی پاک آئے۔ تو حضرت علی اکیلے نہیں، آپ کے ماں باپ بھی، آپ کے بھائی بھی، آپ کی بہن بھی، حتیٰ کہ خود اور پھر پورے کا پورا خاندان اور پورے کا پورا
جو یہ کنبہ ہے یوں لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہی اللہ کے رسول کی غلامی کرتے ہوئے اور نوکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ساری زندگی نوکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل عطا فرمائے۔ آپ کی ایک فضیلت یہ ہے حضرات کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھ کے نبی پاک کی غلامی کو اختیار کیا وہ حضرت علی شیر خدا کی ذات گرامی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت علی نے۔ یہ جو تقسیم ہم کرتے ہیں نا کہ حضرت صدیق اکبر بالغ مردوں میں پہلے مسلمان، حضرت زید غلاموں میں پہلے مسلمان، حضرت خدیجہ الکبریٰ آزاد عورتوں میں پہلی مسلمان، یہ تقسیم، یہ درجے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن ان سب سے بھی پہلے اور سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا شرف و اعزاز حاصل کیا ہے وہ حضرت علی شیر خدا کی ذات گرامی۔ سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آغاز ہوا دین اسلام کا، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا، تو اس وقت رب کا حکم یہ تھا کہ ابھی آپ نے علل اعلان تبلیغ نہیں کرنی، آپ نے خفیہ طور پہ پردے میں رہتے ہوئے اپنے قریبی دوستوں کو آپ نے دین کا پیغام دینا ہے۔ پھر تقریباً 3 سال کا عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے نیا حکم دیا اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے پیارے حبیب، اب میرا حکم آپ کو یہ ہے کہ اب آپ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو بلائیں، سارے خاندان کو بھی نہیں، بلکہ خاندان میں جو آپ کے سب سے نزدیک لوگ ہیں، سب سے قریب کے لوگ ہیں، آپ انہیں بلا کے دین کی دعوت دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی جاؤ فلاں کو بھی بلا لاؤ، فلاں کو بھی بلا لاؤ۔ حضرت علی کبھی حضرت جناب امیر حمزہ کے گھر میں جا کے دعوت دے رہے ہیں، کبھی جناب حضرت عباس کے گھر میں جا کے دعوت دے رہے ہیں، کبھی ابو لہب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دیگر رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں۔ اور محققین علماء فرماتے ہیں کہ اسلام کے پہلے جلسے کی دعوت گھر گھر جس نے جا کے سب سے پہلے دی ہے تو ان میں بھی حضرت علی شیر خدا کا نام پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ دین کے پہلے جلسے کی اور پہلی دعوت جو گھر گھر جا کے دی ہے وہ حضرت علی شیر خدا نے دی ہے۔ اور جب سارے لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، کھانا کھا لیا، دعوت مکمل ہو گئی، تو پھر حضور علیہ السلام نے انہیں کہا اے میرے خاندان کے قریبی لوگوں، مجھے بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو بتاؤ کیا میری بات کا یقین کر لو گے؟ کیا مان لو گے میری بات اگر میں تمہیں یہ کہوں؟ تو وہ سارے کے سارے حاضرین بیک زبان ہو کے بولے اور انہوں نے کہا اے ہمارے بھائی عبداللہ کے بیٹے، ہم تمہاری اس بات کا یقین کر لیں گے اس لیے کہ تم ہم میں پیدا ہوئے، ہم نے تمہارا بچپن بھی دیکھا، ہم نے تمہاری جوانی بھی دیکھی، اور ہم یہ بات بصدق و یقین کہہ سکتے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے خلاف حقیقت بات سنی نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک نے جب یہ بات سن لی تو اب حضور نے مطلب کی بات کی، رب کے پیغام والی بات کی اور کہا کہ جب تمہیں میری بات پہ اتنا پختہ یقین ہے تو پھر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اگر تم نے ہدایت حاصل کرنی ہے اور تم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو میری نبوت اور رسالت کو مان لو،
رب کی توحید کو مان لو، اس لیے کہ میں اللہ کا آخری اور سچا رسول ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حضور کی آواز پہ لبیک کہتے، کیونکہ ابھی انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ جب بھی بولتے ہیں سچی بات کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے سنا نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنی اس بات کے الٹ کیا اور بھرے مجمع میں کسی ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور کسی ایک نے بھی حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب کوئی بندہ اگر کوئی اچھا کام شروع کرے تو اسے امید ہوتی ہے اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کے اوپر، اپنی برادری والوں کے اوپر کہ یہ میرا ساتھ دیں گے۔ بیگانے تو بیگانے ہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، خون کے رشتہ دار ہیں، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن حضور نے جب یہ دیکھا کہ اپنوں میں سے بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تھوڑا غم کی کیفیت طاری ہوئی کہ اتنے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چونکہ بالکل بچپن تھا، بمشکل 10 سال عمر تھی، پیچھے کونے میں کھڑے تھے، ٹانگیں ان کی پتلی تھی، آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، کھجور کھا رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کسی ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور کسی ایک نے بھی مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا اور میرے حضور پریشان ہو رہے ہیں، وہ غم کی کیفیت میں ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے پیچھے بیٹھے تھے، آپ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے اور کہا حضور یہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، انا حافظو کا انا ناصرو کا، حضور جب تک میں زندہ ہوں میں وعدہ کر رہا ہوں آخری سانس تک میں آپ کی حفاظت بھی کرتا رہوں گا اور دین کے کاموں میں آپ کی مدد بھی کرتا رہوں گا۔ انا حافظو کا انا ناصرو کا، حضور میں آپ کا مددگار بنوں گا، حضور میں آپ کی حفاظت کروں گا، یہ نہیں کلمہ پڑھتے تو نہ پڑھیں۔ یہ ہے حضرت علی شیر خدا کی جرت کہ اس بھرے مجمع میں 10 سال کی عمر ہے، کلمہ تو پہلے پڑھ چکے تھے نا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پریشان دیکھا تو یہ جملے کہے، انا حافظو کا انا ناصرو کا، حضور آپ کا محافظ بھی میں بنوں گا، آپ کا ناصر اور مددگار بھی میں بنوں گا۔ اور پھر حضرت علی نے اپنی اس بات کے اوپر پیرا دے کے دکھایا ہے۔ کس طرح آپ نے پیرا دیا ہے کہ جتنی جنگیں لڑی ہیں حضور علیہ السلام نے، جتنے غزوات لڑے ہیں، وہ چھوٹی جنگیں تھیں یا بڑی جنگیں تھیں، سوائے غزوہ تبوک کو چھوڑ کے باقی ہر جنگ میں حضرت علی شیر خدا اگلی صفوں میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں آپ لڑے، احد کی لڑائی میں آپ لڑے، خندق کی لڑائی میں آپ لڑے، خیبر کی لڑائی میں آپ کی تلوار چمکی، اور حضرت محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت علی نے یہ وعدہ کیا تھا اسے کس طرح پورا کیا۔ غزوہ بدر میں صحابہ نے دشمن کے 70 لوگوں کو قتل کیا، 70 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور ان 70 میں سے 21 کافروں کو اکیلے حضرت علی کی تلوار نے واصل جہنم کیا ہے۔ 70 میں سے 21 کافروں کو حضرت علی نے قتل کیا ہے۔ احد کی لڑائی میں ٹوٹل 22 کافر قتل کیے گئے، 22 کافر، اور ان 22 میں سے اکیلے حضرت علی شیر خدا نے 7 کافروں کو واصل جہنم کیا ہے۔ بدر کے ہیرو بھی حضرت علی ہیں، احد کے ہیرو بھی حضرت علی ہیں، اور خندق و خیبر کے ہیرو بھی حضرت علی شیر خدا ہیں۔ بلکہ میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، حضرت علی شیر خدا نے یہ جو وعدہ کیا تھا نا، حضور میں آپ کا محافظ بھی ہوں، آپ کا مددگار بھی ہوں، حضرت علی تو ساری زندگی یہ وعدہ نبھاتے رہے، مگر آپ کی شہادت کے بعد آپ کی اولاد نے بھی اپنے باپ کی اس بات کے اوپر کس قدر پیرا دیا ہے کہ میدان کربلا میں حضرت علی کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بیٹوں کی، اپنے بھانجوں کی، اپنے بتیجوں کی اور اپنے غلاموں کی قربانی اس دین کے لیے پیش کر کے
اپنے باپ کی کہی ہوئی بات کو بھی حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام میں سوال کرے نا کہ کون سا ایسا خاندان ہے کہ جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، خاندان کی بات ہے، فرد واحد کی نہیں، ایک کنبہ کوئی ایسا بتا دیں، ایک فیملی ایسی بتا دیں، ایک خاندان ایسا بتا دیں کہ جس نے دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، تو بغیر کسی تردد کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام میں اب تک جس خاندان نے سب سے زیادہ قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں وہ حضرت علی شیر خدا کا خاندان ہے۔ وہ حضرت علی خود ہے، ان کی اولاد ہے، اور آگے اولاد کی اولاد ہے۔ حضرت علی شیر خدا کو رب ذوالجلال نے بڑے فضائل سے نوازا، بڑے مناقب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مشرف کیا۔ حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ میرے بھائی علی کو رب نے 2 شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو شان حضرت علی ہی کا خاصہ ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک مجھے بھی مل جاتی تو یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ 2 شانیں رب نے ایسی عطا فرمائی۔ پوچھا عمر کون سی وہ 2 شانیں؟ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شان تو حضرت علی شیر خدا کو یہ ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی، کتنی لاڈلی بیٹی ہے کہ جس سے رب نے جنتی عورتوں کی سردار کا لقب عطا فرما دیا ہے۔ کتنی پاک باز بیٹی ہے کہ جو میدان حشر میں جب گزریں گی تو رب کی طرف سے حکم دے دیا جائے گا، اے فرشتوں تم بھی اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ میرے حبیب کی بیٹی کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے۔ اتنی فضیلتوں والی اور اتنی شانوں والی بیٹی حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت علی شیر خدا کے ساتھ کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو اولاد کا سلسلہ جاری ہوا ہے وہ بھی حضرت علی اور حضرت سیدہ خاتون جنت کی اولاد ہی کو نبی پاک کی اولاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا شرف و اعزاز ہے۔ اور دوسری بات کون سی؟ حضرت عمر کہتے ہیں دوسری بات حضرت علی شیر خدا کے اندر یہ ہے، حضرت علی وہ ہیں کہ جو اللہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنے والے ہیں، یہی نہیں علی وہ ہیں کہ جن سے نبی پاک بھی محبت کیا کرتے تھے اور نبی پاک کا رب بھی علی سے محبت کیا کرتا تھا۔ یہ بھی بہت فضیلت والی بات ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ غزوہ خیبر میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب صحابہ گئے خیبر کے یہودیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے تو ایک قلعہ ایسا تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، وہ بڑا مضبوط تھا، اس کے اندر یہودی بڑا اسلحہ لے کے تلوار اور نیزے اور تیر وہ وہاں پہ جمع تھے۔ 2-3 دفعہ صحابہ نے کوشش کی مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ رات کا وقت تھا، صحابہ پریشان تھے کہ کافی دن ہو گئے یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو کیا کیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، انی لأوتین رایۃ غدا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، کہا اے میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہمارے لیے خیبر کے اس قلعے کو اللہ فتح فرما دے گا، وہ قلعہ ہماری ملکیت میں آ جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا جانتے ہو وہ آدمی کون ہوگا؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ آدمی جس کو میں جھنڈا دوں گا اور جس کے ہاتھ پہ اللہ ہمیں یہ فتح اور نصرت اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور کہنے لگے یہ ایسا آدمی ہوگا جو اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے اور یہ اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنے والا ہے۔
اور اس سے اگلی بات بڑی کمال کی بات ہے، فرمایا صرف وہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، وہ سو ایسا مقبول بندہ ہے کہ جس سے اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور خود رب کائنات بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے نام نہیں لیا تھا، اشارتاً بتا دیا کل ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سارے اپنے اپنے خیموں میں دعائیں مانگتے رہے، کاش حضور صبح میرا نام لے لے اور حضور وہ جھنڈا ہمیں عطا فرما دیں۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کاش وہ ہمیں مل جائے، وہ مجھے مل جائے، وہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے۔ لیکن صبح ہوئی، صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے تھے حضور کس خوش نصیب کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے اپنی کوثر و تسنیم سے دلی ہوئی زبان کو حرکت دی اور حضور نے فرمایا این علی، میرا علی کدھر ہے؟ آج خیبر فتح ہوگا تو اللہ علی کے ہاتھوں پہ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ علی کدھر ہے؟ علی کو حاضر کیا جائے۔ حضرت علی بیمار تھے، آشوب چشم تھا، آنکھوں سے پانی بہتا تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں تھی۔ حضرت علی کو بلایا گیا، جھنڈا دیا جانے لگا۔ حضرت علی نے عرض کی حضور میں تو بیمار ہوں، مجھے تو ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آ رہا، میری تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی اور آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، حضور میں یہ کیسے یہ خدمت سر انجام دوں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور وہ لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا۔ مولا علی کہتے ہیں بس حضور کے لعاب دہن کے لگنے کی دیر تھی، اللہ نے میری آشوب چشم کی بیماری کو دور فرما دیا، میری وہ بیماری ختم ہو گئی۔ اور پھر حضور نے جھنڈا دیا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ تو آپ غور کریں، آج میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہوں گے، تو حضرات ہمارا تو یہ دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، پتہ نہیں یہ قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، ہماری یہ محبت قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ مگر حضرت علی شیر خدا کی محبت اتنی کامل محبت ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ نے خود مور لگا کے کہا لوگو علی وہ ہے کہ جو رب سے بھی محبت کرنے والا ہے، رب کے رسول سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ اور اس سے اگلی بات آپ غور کریں تو اس حقیقت کو سمجھیں گے، یہ تو تھا حضرت علی کا محبت کرنا اللہ رسول سے۔ اب جواب آتا ہے اے علی تیری محبت اتنی کامل ہے اور اتنی محبوب ہے، صرف تو ہی رب رسول سے محبت نہیں کرتا، رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اور رب کا پیارا رسول بھی تجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ جب مکہ سے ہجرت کرتے ہیں صحابہ، مدینہ منورہ آتے ہیں، تو ایک بڑا مسئلہ ہوا کہ صحابہ کہاں پہ رکیں گے، کہاں پہ ٹھہریں گے۔ گھر میں 5 مہمان آ جائیں تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، 2-3 دن اگر وہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کہاں پہ سلائیں گے، کیا کریں گے۔ تو جب ہجرت ہوئی تو وہ تو کثیر تعداد صحابہ کی مکہ سب کچھ چھوڑ کے، اپنا گھر بار، کاروبار، زمین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ شریف پہنچے۔ تو اب وہاں مسئلہ ہوا کہ یہ کہاں پہ رہیں گے، کیا کریں گے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے مواخات قائم کی، ایک مکی صحابی کو مدنی صحابی کا بھائی بنا دیا، مہاجر صحابی کو مدینہ کے مقامی انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، حضرت ابو بکر کو بھی بنا دیا، حضرت عمر کو بھی بنا دیا، سب کو بنا دیا، لیکن حضرت علی شیر خدا کو نہیں بنایا، حضرت علی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو آپ پریشان ہوئے اور عرض کی حضور مجھے کیوں نہیں آپ نے کسی کا بھائی بنا دیا، باقی سب کو بنا دیا۔ تو حضور مسکرائے اور کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں نے باقیوں کو جو بھائی بنایا ہے وہ فقط اس دنیا کے لیے ہے، آخرت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تجھے کسی کا بھائی اس لیے نہیں بنایا۔ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی لگتا ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہی لگتا ہے، میں نے تمہیں دنیا میں بھی اپنا بھائی منتخب کر لیا، آخرت میں بھی اپنا بھائی منتخب کر لیا۔ یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی جو ہے یہ شان و عظمت ہے۔ 63 برس عمر ہے، حضرت علی نماز کی حالت میں ایک بدبخت آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے
اور آپ زخمی ہوتے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک خون سے جو ہے یہ تر ہو جاتی ہے، تو حضرت علی کو حضور کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ حضرت علی ایک دفعہ بیمار ہوئے، سخت بیمار ہوئے، بچنے کی امید نہیں تھی، حضور آئے عیادت کے لیے، تو حضرت علی کہنے لگے حضور دعا کریں، پتہ نہیں آگے کیا بنتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے علی ابھی نہیں، آپ کی اس وقت شہادت ہوگی جب آپ کی داڑھی کو تر کر دیا جائے گا خون کے ساتھ، اور پھر جب آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، داڑھی پہ خون لگتا ہے، تو حضرت علی سمجھ گئے کہ اب نبی پاک کی وہ جو بات تھی وہ پورا ہونے کے قریب ہے، اور اتنا شدید حملہ ہوا کہ حضرت علی نے کوئی آہوزاری نہیں کی، باوجود نیزے لگنے کے اور زخم ہونے کے آپ نے زبان سے ایک دفعہ بھی اف نہیں نکالا، بلکہ آپ نے اس وقت ایک ہی جملہ کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ رب نے مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اے علی تیرے لیے دو گروہ ایسے ہیں جو تیرے حوالے سے وہ گمراہ ہو جائیں گے، جس طرح دو قسم کے لوگ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے گمراہ ہوئے، اور پھر اس کی وضاحت کی۔ پہلا، حضرت عیسیٰ جب موجود تھے اس دنیا میں ظاہری طور پہ، تو کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ عیسائی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ آج بھی کچھ عیسائی ایسے ہیں، بلکہ وہ زیادہ ہیں، کہ جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جو ابن اللہ کہتے ہیں وہ گروہ، وہ فرقہ، وہ گمراہ ہو گیا۔ اور جس نے حضرت علی کو نبی بھی نہیں مانا اور نبوت و رسالت کا انکار کر دیا، وہ بھی فرقہ گمراہ ہو گیا۔ آپ فرمایا علی تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا، تیرے حوالے سے دو قسم کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو تیری محبت میں غلو کریں گے، غلو سمجھتے ہیں نا، کہ صرف علی علی کرنا اور باقی نہ حضرت ابو بکر کو ماننا، نہ حضرت فاروق اعظم، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت عائشہ، کسی کو نہ ماننا، صرف حضرت علی کا ذکر کرنا، یہ غلو ہے، یہ اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایک تو اس قسم کے جو اتنا غلو کر دیں گے، اور دوسرا وہ جو تجھ سے بالکل محبت ہی نہیں کریں گے، تیرا ذکر سن کے حضرت علی کا جو پریشان ہو جاتے ہیں وہ بھی۔ تو فرمایا دو قسم کے فرقے جو ہیں ایسے ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں جو راہ راست سے بٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت جس طرح ہم حضور کے باقی خلفاء سے محبت کرنے والے ہیں، اسی طرح ہم حضور کی اہل بیت کا بھی ادب کرنے والے ہیں، جس طرح ہم ابو بکر و عمر عثمان کا حیا کرنے والے ہیں، اس طرح ہم حضرت علی شیر خدا کو بھی سلوٹ مارنے والے ہیں۔ ہم جو ہیں یہ افراط و تفرید کا شکار نہیں، ہم اعتدال کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ دو اعلان سن لیں۔ ایک اعلان تو آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے یا اعلانات کے ذریعے سے سن لیا ہوگا کہ ہمارے اس شہر گکھڑ کی معروف علمی شخصیت حضرت علامہ مفتی غلام نبی جماعتی قضاء الہی سے آج صبح سحری کے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد 4 بجے پرانی عیدگاہ پیر کوٹ روڈ پہ جو ہے وہاں پہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 3 بجے آپ کا جنازہ وہاں لے جایا جائے گا، اور 4 بجے تک احباب آپ کو دیکھ سکیں گے، چہرے کی زیارت کر سکیں گے۔ 4 بجے نماز جنازہ، اس کے بعد فوری طور پہ جنازہ اٹھا لیا جائے گا تاکہ مغرب سے پہلے تدفین کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو سکے۔ جنازے کے بعد زیارت نہیں ہو سکے گی، تو اس لیے 3 بجے آپ کو وہاں لے جایا جائے گا۔ تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جنازے جو ہیں، دیکھیں عام مسلمان کا جنازہ پڑھنا وہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک عالم باعمل کا جنازہ ہے، بزرگ عالم دین جنہوں نے 50 سال سے زیادہ دین متین کی خدمت کی، تو ضرور اس میں شامل ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان، عالمی مبلغ اسلام حضرت پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، آپ کے ادارۃ المصطفیٰ میں 3 روزہ آئی کیمپ لگایا جا رہا ہے، 3 دن کا آئی کیمپ، جہاں آئی اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہیں کراچی سے وہ آئیں گے
اور وہ آ کر چیک اپ کریں گے آنکھوں کا، دوائی جس کو ضرورت ہو وہ دی جائے گی، آپریشن کیا جائے گا، جس کو لینز وغیرہ لگنے ہوں وہ دیے جائیں گے، اور یہ بالکل فری ہے۔ 3 دن 15، 16 اور 17 فروری، بدھ جمعرات اور جمعہ 3 دن۔ تو جو احباب وہاں جانا چاہیں وہ گکھڑ میں محترم میاں سبیع الرحمان صاحب سے رابطہ کر لیں، اور برادرم بھائی حافظ محمد عمران مصطفی صاحب ان سے رابطہ کر لیں۔ 3 دن کا یہ کیمپ ہے، بالکل فری ہے۔ جو اس مرض کا شکار ہیں وہ یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں حصہ لینے والوں کو بھی اپنی رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔